علامہ خادم حسین رضوی بریلوی مکتب فکر کے عالم دین اور مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے بانی تھے۔ سیاست میں آنے سے قبل خادم حسین لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب تھے۔ ممتاز قادری کی سزا پر عملت درآمد کے بعد انہوں نے کھل کر حکومت وقت پر تنقید کی، جس کی پاداش میں محکمہ اوقاف نے ان کو ملازمت سے نکال دیا۔ خادم حسین رضوی 3 ربیع الاول 1386 ہجری بمطابق 22 جون 1966 کو ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گیب کے گاؤں نکا کلا میں حاجی لال خان عوان کے ہاں پیدا ہوئے۔ خادم حسین رضوی نے ابتدائی تعلیم 4 کلاس تک اپنے گاؤں نکا کلا کے اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 8 سال ہی تھی اور یہ 1974 کی بات ہے۔ جب خادم حسین اکیلے جہلم پہنچے تو اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی اور اس کی وجہ سے جلسے جلوس اور پکڑ دھکڑ کا عمل چل رہا تھا۔ جہلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے، جنہوں نے انہیں جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا، جو پیر مہر علی شاہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خود خطیب و امام تھے، اس لیے مدرسہ کے منتظم ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمن تھے۔ مدرسہ میں حفظ قرآن مجید کے لیے استاد قاری غلام یاسین تھے، جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا اور وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ خادم حسین نے قرآن مجید کے ابتدائی 12 سپارے جامع غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کیے اور اس سے آگے کے 18 سپارے مشین محلہ نمبر 1 کے دار العلوم میں حفظ کیے۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو دینا ضلع گجرات چلے گئے اور وہاں 2 سال قرأت کی تعلیم حاصل کی۔ قرأت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ وہاں اپنے شہرہ آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ لاہور مدرسہ میں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1988 میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ درس نظامی اور احادیث پڑھے۔ اپنے جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ان میں مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی، مفتی محمد عبداللطیف نقش بندی، علامہ محمد رشید نقش بندی، علامہ عبدالحکیم شرف قادری، علامہ حافظ عبدالستار سعیدی، علامہ محمد صدیق ہزاروی۔ 1988 میں دھورائے حدیث مکمل ہوا۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی نے 1990 میں جامعہ نظامیہ رضویہ میں درس دینا شروع کیا۔ 1993 محکمہ اوقاف لاہور کی طرف سے گجرات میں خطابت و امامت کے لیے آپ کا تقرر ہوا۔ بعد ازاں دربار حضرت شاہ ابو علمالی کی مسجد میں تبادلہ ہوا۔ وہاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کی وجہ سے 4 ماہ کے لیے معطل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بحال ہو کر پیر مکی صاحب لاہور کی مسجد میں فرائض انجام دینے لگے۔ اسی دوران عامر حکمران پرویز مشرف کے دور میں مشرف کی اسلام دشمن پالیسیوں کے نتیجے میں شروع ہونے والی نظام مصطفیٰ تحریک میں اپنے بھرپور شرکت فرمائی اور 2006 میں اسیری بھی کاٹی۔ پیر مکی مسجد میں بطور خطیب اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران علامہ حافظ خادم حسین رضوی حکومت کی اسلام پالیسیوں پہ تنقید کیا کرتے تھے۔ جب ممتاز حسین قادری نے گستاخ رسول ملعون سلمان تاثیر کو واصل جہنم کیا تو علامہ حافظ خادم حسین رضوی نے مسجد سے سرکاری پلیٹ فارم سے ممتاز حسین قادری کے اس اقدام کی حمایت کی اور خراج تحسین پیش کیا، جس کے نتیجہ میں محکمہ اوقاف نے انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا۔ بعد ازاں محکمہ اوقاف حکومتی پالیسیوں پہ تنقید ترک کر دینے کی صورت میں اب کو ملازمت کی بحالی کی یقین دہانی کروائی، مگر اب نے سرکاری ملازمت کو ٹھکرا دیا۔ روحانی طور پر خادم حسین سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب ضلع جہلم کے مرید تھے۔ خادم حسین رضوی 2 عشروں سے جامعہ نظامیہ رضویہ میں تدریس کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ فدایان ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر رہے۔ دار العلوم انجمن نعمانیہ سمیت کئی مدارس، تنظیمات اور اداروں کے سرپرست و نگران رہے۔ ستمبر 2017 میں تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی
اور اسی برس ستمبر میں N120 لاہور میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں 7,000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ 2009 میں پیش آنے والے ایک حادثے میں وہ معذور ہو کر وہیل چیئر تک محدود ہو گئے۔ خادم حسین رضوی کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی جو اب کے والد لال خان نے رشتہ پسند کیا تھا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف میں خطیب کی ملازمت کے بعد یہ شادی ہوئی۔ حافظ خادم حسین رضوی کی اولاد میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔